وبہ نستعین وہو خیر معین۔ پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے خبر دی تھی کہ میرے نام سے لوگ جھوٹی حدیثیں بنائیں گے، اور ہوا بھی یہی کہ وضاعون نے جھوٹی خبریں بنائیں، پیغمبر کے نام سے اور مسلمانوں کے درمیان پھیلا دی۔ اس لیے یہ کام حدیث میں بہت ضروری ہو گیا کہ صحیح حدیث کو غیر صحیح سے الگ کرنا، اگرچہ کہ بہت مشکل کام ہے لیکن یہ ضروری امر پیش آ گیا۔ فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو حدیث کو نقل کرنے اور حدیث کی کتابت پر ممانعت و پابندی 1.5 قرن تک جاری رہی، اس نے اور مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ وضاعین، حدیث کو جعل کرنے میں، نشر کرنے میں اور زیادہ قیام کرنے لگے، اور جب محدثین اس خسارے کی مقدار سے ایک حد تک واقف ہوئے جس پر حدیثیں خسارے میں جا رہی تھی، تو انہوں نے تقید کرنا شروع کر دیا، اور ہر حدیث میں جو چیزیں بھی رینگ رہی تھی اور جو چیزیں بھی چھپی و مخفیانہ تھیں، ان کی باریک بینیوں کو بھی لکھنا شروع کر دیا، چاہے وہ عقل کے موافق ہو یا عقل کے مخالف، چاہے کتاب خدا اس کے ساتھ مطابقت ہو یا مخالف، اور اس حد تک حدیث کی منزلت کو بڑھا دیا۔ ان لوگوں نے حدیث کو اتنی زیادہ شدت سے اہمیت دی کہ وہ کتاب خدا اس کی حدود کو بھی تجاوز کر گیا، اور اسی وجہ سے اہل حدیث کے نزدیک چند ایسے اصول وجود میں آ گئے جو قرآن کریم سے بھی زیادہ حدیثوں کو اہمیت دے رہے تھے اہل حدیث۔ مثلاً یہ 3 اصول ملاحظہ کریں۔ پہلا اصول انہوں نے یہ مترتب کیا کہ سنت قرآن مجید کو نسخ کر سکتا ہے، لیکن سنت کو قرآن مجید سے نسخ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس قرآن سنت کو نہ تو نسخ کر سکتا ہے، نہ سنت کے اوپر بڑھ کر قضاوت کر سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ جو اہل حدیث جنہوں نے مختلف قیود و ضوابط اس حدیث میں لگانا شروع کر دیے تھے، شدت سے حرص رکھتے تھے کہ وہ قواعد و ضوابط بنائیں۔ السلام علیکم۔ دوسری چیز یہ کہ انہوں نے یہ کہا، اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں، کہ قرآن سنت کی طرف محتاج ہے، لیکن سنت
قرآن کی طرف محتاج نہیں ہیں. یہ ایک دوسرا اصول بنایا انہوں نے. تیسرا اصول بڑا عجیب ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ احادیث کو کتاب خدا پر عرضہ کیا جائے، یعنی پیش کیا جائے، اور جو موافق قرآن ہو اس کو لے لیا جائے، مخالف قرآن کو چھوڑ دیا جائے. کہتے یہ والا قول ایسا قول ہے کہ جس کو دہریوں نے بنایا ہے. یہ جو ہے اس طرح نسبت دے دی، حالانکہ یہ تو پیغمبر کی ہے. وہ جو ہے حالانکہ اصول مسلم ہے کہ روایات موجود ہے اس سلسلے میں کہ روایات کو کتاب خدا پر عرضہ کیا جائے، پیش کیا جائے، اگر موافق ہو تو لے لیا جائے، مخالف ہو تو چھوڑ دیا جائے. کہتے ہیں یہ زندیق کا قول ہے، حالانکہ یہ تو امام کا قول تھا. حدیث کو اتنا بڑھا دیا کہ قرآن کی اہمیت ہی ختم کر کے رکھ دیا. ہاں، پہلی اصل اور دوسری اصل، تیسری اصل، تینوں میں قرآن مجید کو ضعیف قرار دے دیا گیا نا. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان میں احادیث کو صحیح بنانے کے لیے، یعنی کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، اس کو تشخیص دینے کے لیے کثرت موضوعات ائمہ حدیث نے بنائے. یا ائمہ معصومین کی بات ہے، ائمہ حدیث کی بات کر رہے ہیں. ان میں سے کبھی انہوں نے صحاح ستہ لکھی، کبھی مسند لکھی، اور کبھی ان احادیث کثیرہ کو کوئی اور نام دیا صحیح کو غیر صحیح سے تمیز کرنے کے لیے. ان سب سے بڑھ کر جو انسان کے ہوش اڑا دینے والی ہے بات، جناب ابو داؤد نے اپنی سنن میں لکھا ہے کہ 6,00,000 حدیثوں میں سے، نہیں 5,00,000 حدیثوں میں سے میں نے صرف صحیح حدیث 4,800 حدیثیں نکالی. 4,800 حدیثیں جو ہے 5,00,000 حدیثوں میں سے نکالی، اور ان کو میں نے انتخاب کیا جو 5,00,000 حدیثوں میں سے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ صحیح کے انتخاب کرنے میں بڑی قید و قیود لگا رہے تھے، اور اس کے ذریعے سے صحیح کو باطل سے سقم سے تمیز دے رہے تھے. اسی طرح صحیح بخاری، جس میں تکرار کو نکال دیا جائے، کیونکہ ان کی حدیثوں میں تکرار بھی بہت زیادہ ہے. صحیح بخاری وہ صرف 2,761 حدیثیں ہیں. 2,761 حدیث، السلام علیکم، کہ جن کو انہوں نے 6,00,000 حدیثوں میں سے انتخاب کیا ہے. صحیح مسلم نے 4,000 حدیثیں اصل لی ہے تکرار کے بغیر، اور اس کو انہوں نے 3,00,000 حدیثوں میں سے انتخاب کیا ہے. احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں 30,000 حدیثوں کو لیا ہے، جو تقریباً 7.5
لاکھ حدیثوں میں سے، جبکہ احمد بن حنبل 1,000,000 حدیثیں حفظ رکھتے تھے۔ اور احمد بن فرات نے تو 1,500,000 حدیثیں لکھی۔ 1,500,000 کا مطلب 15 لاکھ حدیثیں لکھی، اور ان میں سے اور ان میں سے جو صحیح انتخاب کیے 3 لاکھ حدیثیں تفسیر و احکام و فوائد و غیرہا میں ان کو استعمال کیا ہے۔ احمد بن حنبل انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس میں انہوں نے بیان کیا ہے عقائد اہل حدیث کو ایک خاص بندشوں کے تحت، اور اس خاص بندشوں کی وجہ سے انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ اتنی ساری احادیث میں سے صرف چند احادیث قابل اعتبار ان کے شرائط کے تحت ہیں، ورنہ جو ہے وہ احادیث تو بہت زیادہ ہیں۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ جو ہے 6 لاکھ میں سے صرف 2,761 حدیث صحیح بخاری میں ہے، 6 لاکھ میں سے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے نزدیک بھی کتنی حدیثیں زیادہ ہیں کہ جو معتبر نہیں ہیں۔ معتبر نہ ہونے والی حدیثیں بہت شدت سے، اس کی وجہ وہی ہے کہ وضاعون نے موقع پا کر ان احادیث کو پیغمبر کے نام سے بہت گڑھ دیا گیا ہے۔ خاص طور پر اس سے فائدہ اٹھایا گیا کہ جب حدیثوں کے بیان کرنے پر، کتابت پر، تدوین پر پابندی آ گئی، اس کی وجہ سے وضاعون بہت زیادہ وجود میں آ گئے۔ اور بقول آخر کہ شام میں تو کارخانے جعل سازی حدیث پورا وجود آ گیا تھا، جس کے اندر پوری امت اسلامیہ کو اس جعل سازی میں شامل کر دیا گیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔